بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن اخلاق ہی تعمیر معاشرت اور اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے۔ آج کل چاروں طرف اصلاح معاشرہ کے نعرے لگ رہے ہیں، جو حق بجانب نعرہ ہے، کیونکہ سارا معاشرہ مجموعی طور پر اس وقت اللہ کا باغی بنا ہوا ہے۔ عقائد و عبادات میں فساد ہے، تو اخلاق اور معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ بربادی ہے۔ اور اگر یہ کہیں کہ فساد اور بربادی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے تو بالکل بجا ہے۔ اس حوالے سے اگر مختلف مکاتب فکر کے اہل علم و فہم اپنی اعتبار سے استطاعت بھر کوششیں بھی کر رہے ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے، تاہم آج کی اس مختصر مجلس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حسن اخلاق ہی تعمیر معاشرت اور اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے، کیونکہ مصلح خود پہلے صالح ہو، لہذا مصلح بننے سے پہلے صالح بننا ضروری ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر کوئی حسن اخلاق برتے تو بہت حد تک خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اور اس کے حاصل کرنے کے قریب ترین ذرائع کیا ہیں۔ اگرچہ تینوں موضوعات مستقل طوالت کا باعث ہے، کر یہاں بکمال اختصار تینوں چیزوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق برتنا، اچھا معاملہ کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، اور متعلقین اور اہل اسلام نیز غیر مسلم برادری کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اس طرح یہ عنوان پورے انسانی معاشرے کو محیط ہے۔ حسن اخلاق کی تعریف حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہما نے یوں فرمائی ہے: ہوا بسط الوجہ و بذل المعروف و کف الاذی بحوالِ مفتاح الاسرار شرح مشکات، یعنی دوسروں کے ساتھ ملاقات کے وقت آپ کا چہرہ کھلا ہوا اور کھلا ہوا ہو، آپ بشاشت کا اور مسرت کا اظہار کریں، پھر ہر نیک کام کے لیے جان کو، مال کو اور وقت کو لگائے رکھیں، اور دوسروں کو ہر اعتبار سے ہر قسم کی تکلیف سے بچانا، اور ہاتھوں اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ حسن اخلاق کی ایک جامع تعریف ہے۔ حدیث شریف میں ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ پکا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کے وجود سے کسی بھی مسلمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا گیا ہے: صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یعنی جو تم سے کٹے تم اس سے جڑے رہو، اور جو ناحق تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس طرح صفائی معاملات، ادائیگی حقوق، حسن معاشرت اور عفو اور درگزر کرنا، ملنساری و تواضع اختیار کرنا، اکرام اور احترام کا معاملہ کرنا، اور خوش طبعی کے ساتھ کسی کے ساتھ ہم کلام ہونا، اس کو ہم حسن اخلاق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس طرح حسن اخلاق تعمیری سیرت اور اصلاح معاشرہ کا ایک خاموش پیغام ہے، یعنی ایک سائلنٹ میسیج ہے۔
حسن اخلاق کے فضائل دراصل تزکیہ نفس کے بغیر اکثر و بیشتر حسن اخلاق کی جوہری صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بالعموم اور آخری نبی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص تزکیہ نفس کا ایک اہم ترین کام سونپا گیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ تزکیہ در حقیقت قلب کی صفائی کا حصول ہے، اعمال میں اخلاص پیدا ہو اور اعمال میں حسن پیدا ہو۔ اس طرح دل کی دنیا خدا پرستی، آخرت پسندی اور انسان دوستی کے انقلابی جذبات اور خیالات سے آباد ہوتی ہے، پھر اس کے اثرات اس کی سیرت اور اس کے کردار پر لازمی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بروایت ترمذی شریف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یوں منقول ہے، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامہ خلق حسن، یعنی قیامت کے دن نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی عمل حسن اخلاق کا ہوگا۔ ادھر سنن ابو داود شریف میں ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یعنی سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ ام المؤمنین کاشان رسالت پناہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد نقل فرماتی ہیں بحوالہ مشکات، ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، یعنی صاحب ایمان اپنے حسن اخلاق کی برکت سے رات بھر جاگنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب پاتا ہے۔ خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز کیا گیا ہے، جس کو کلام پاک نے خلق عظیم سے تعبیر کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تمام بہترین اخلاق کے منتہا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے، یعنی تمام بہترین اخلاق آپ ہی کی ذات اقدس پر ختم تھے۔ حسن اخلاق جو در حقیقت تزکیہ اخلاق ہی ہے، اس پر آخرت کی کامیابی کی بشارت یوں دی گئی ہے، قد افلح من تزکا۔ یہ حسن اخلاق اہل علم و اہل عرفان اور اللہ کے پیاروں کی خدمت میں اخلاص نیت کے ساتھ طلب کی نیت سے رہنے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی خانقاہوں میں اسی کی تربیت ہوتی رہی ہے۔ اجازت یافتہ مخلص پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہدایات پر عمل کرنے سے حسن اخلاق کی یہ جوہری صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ رزق حلال ہو، ذکر باری بکثرت ہو، تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہو اور نماز کی جملہ آداب کی رعایت کرتے ہوئے پابندی ہو، تو اخلاقی رذائل سے نجات اور اخلاقی فضائل سے مزین ایسا شخص ضرور ہوگا۔ اللہ ہمیں حسن اخلاق کی دولت سے نواز دے کہ اسی سے تعمیر ملک و ملت اور اسی سے اصلاح معاشرہ کی راہیں کھل جاتی ہیں، جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن اخلاق ملک خدا کا تاج ہے جس کے سر پر ہر جگہ اس کا راج ہے۔ حسن اخلاق سے ہو جاتا ہے ہر کوئی خلیق، حسن اخلاق سے ہو جاتا ہے بیگانہ بھی خلیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔